اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. جب اس نے کہہ دیا 1 دو گے تو میں کم سے کم 10 دوں گا, کم سے کم کا 10 دوں گا. تو پھر جب ایسا لگتا ہے کہ اب آمدنی کم ہو رہی ہے, مندی آ رہی ہے, تو میں سوچتا ہوں ذرا جلدی کچھ نکالو, اس لیے کہ 1 دوں گا تو 10 تو آ ہی جائے گا. اور آتا ہے. اللہ پہ یقین کر کے دیکھو. میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ پہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے, کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جس کے نام کا کلمہ پڑھتے اس پہ یقین نہیں کرتے. ایک بار میرے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو. یقین اتنی مضبوط چیز ہے نا, وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے. یقین کی بات آئی ہے تو میں ایک بات کہوں, تھوڑا سا ٹائم, یقین کی بات ہے, ایک بات کہوں. ایک دن رابعہ بصری کا روزہ تھا, بڑی عظیم خاتون رابعہ بصری کا روزہ تھا. روزے سے تھی, افطار کا وقت قریب آیا, ایک روٹی کا آٹا ڈبوں کو پیٹ پاٹ کر نکالا گیا ہوگا, ایک روٹی بنی. آج بہت فراوانی کا دور ہے, وہ دور بہت, جب وہ تنگی کا دور تھا, بہت لوگ مالدار نہیں تھے, وہ بھی پھر ایک بیوہ عورت جس کی کوئی آمدنی نہیں, بوڑھی تھی, رات دن عبادت کرتی تھی. ایک روٹی بنی, دروازے پہ سائل آ گئی, کاری آ گئی, ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا, اللہ کے لیے دینے والا؟ اب ایک ہی روٹی ہے, افطار کا وقت ہے, اور افطار کا وقت کیسا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں نا, ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ چھوٹ کے گرتی ہے. مؤذن صاحب بھول تو نہیں گئے اعلان کرنے کے لیے, یہ حالت ہوتی ہے. اب وہ لوگ یار, جو لوگ سحری میں تری پئیں, کیا کیا پئیں, ان کا یہ حال ہوتا ہے. جو کھجور اور پانی پہ سحری کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہے افطار کے وقت. لیکن آواز آئی ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ کنیز سے کہا بیٹی یہ روٹی اٹھا کے دے. یہ رابعہ تھی نا, وہ رابعہ تو نہیں تھی. ولیہ یہ تھی, ولیہ وہ نہیں تھی. دل میں خسک آ گئی, دل میں کھٹک آ گئی, ایک عجیب سا کراہت کا معاملہ آ گیا. یہ کیسی بڑھیا ہے, افطار کے لیے ایک روٹی آدھی آدھی کھانی تھی, یہ بھی کہتی اٹھا کے دے دیا. لیکن ابھی غروب نہیں ہوا. ایسے میں کوئی آنے والا آیا یا کوئی کنیز آئی, بی بی میری مالکہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں وصول کرتی, پوچھا کتنی ہے؟ کہا 8 ہے. لے جا میری نہیں ہے. کنیز کی کھٹک اور بڑھ گئی, یہ کیسی ہے؟ ارے 8 ملی تھی, کیا سیر ہو کے کھاتے آج؟ غروب کا وقت قریب ہے, کہتی میری نہیں ہے. ارے میری ہے یا نہیں ہے, بھیج دیا تو لے لیتی, یا میری نہیں ہے لے جا کسی اور کی ہے. اس کے بعد لیکن اب بھی غروب نہیں ہوا. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس یقین گیا. یقین پیدا کرو, یقین. حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کتنا خوبصورت شعر ہے, 2 مصرے کہتے ہیں, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اہل شک ہو گئے ہو, اس لیے ڈگمگا رہی ہے کشتی, یہ مندی وہ تیزا, یہ تحریک وہ امکا وہ, یہ سب چل رہا ہے. اللہ پہ یقین کر کے دیکھو. رابعہ کہتی ہے لے جا میری نہیں ہے. لیکن ابھی غروب بھی نہیں ہوا تھا, پھر کوئی دوسرا آنے والا آتا ہے, بی بی میرے مالک نے روٹیاں بھیجی ہے. پھر اس سے ہی پوچھا کتنی ہے؟ کہا 10. ہاں لا یہ میری ہے, لا یہ میری ہے. کنیز نے دیکھا تو یہ منظر, توکل کا یقین کا منظر دیکھا. لیکن اس کے بعد کہنے لگی مائی بات سمجھ میں نہیں آئی, میں تو ڈاماڈول تھی نا, میرے یقین میں مضبوطی نہیں تھی. 1 تو نے دے دی, پھر 8 ملی, تو نے اس کو بھی واپس کیا, لیکن 10 کیسے لے لیا کہ میری ہے؟ کہا نادان, میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تو 1 دے گا تو کم سے کم میں 10 دوں گا. یہ کم سے کم ہے. جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں؟ اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں؟ تو اس لیے اس نے جب, اور یاد رکھنا پھر وہ بھی پہلے آزماتا ہے نا کہ دینے والے کا یقین کتنا پختہ ہے.
سخیوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے یا میرے بندوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے؟ ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے؟ یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دیا، یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کرواؤ کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں، اس میں کچھ نہیں ملنا ہے. اگر اس نیت سے اعلان کراؤ گے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازوں میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی بغیر اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا. تو وہ بات میں اب اختتام پہ کر دوں جو کرنے چلا تھا. مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز. ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے، تعمیر کرنی، مسجد تعمیر کرنی. اب بادشاہ تھا، اس کو کمی کیا تھی؟ مسجد بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، تعمیر شروع ہوئی، لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد. جیسے ہم لوگ بناتے ہیں، ادھر مانگ ادھر مانگ، ہے نا. یہ بیچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی، کہیں گئے نہیں یہ، لیکن میں جب کبھی قبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہی اپنے مرحومین کے نام سے. بہت مشکل کام ہے یہ، بہت مشکل کام ہے. دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، آسان نہیں. اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. رمضان شریف میں 11 مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ چندے کا موسم ہے نا، ابھی مانگ نہ لیں. یہ حالت ہے لوگوں کی. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں یہ بتاؤ، یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ سچ بتانا، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں، جو اللہ کے لیے مسجد مدرسے کے لیے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں، محسن، کہ وہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں. آپ نے دے دیا معتمد لوگوں کو، معتبر لوگوں کو، اب زکوٰۃ آپ کی ہے، صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں. ورنہ اس شہر میں تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار میل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں، ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے، وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں. میں جاتا ہوں پورے ہندوستان میں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں. جب یہاں پر آئے رمضان شریف میں، جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اور میں فلاں جگہ سے. اور فلاں جگہ کہاں مدرسہ ہے؟ او وہاں پر ہے. میں تو وہاں آیا تھا تقریر کے لیے، کوئی مدرسہ تو ہے نہیں. تو آئے بائیں شائیں کرنے لگتے. مالیگاؤں کی عوام سے کہتا ہوں، اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کرو، اپنی زکوٰۃ اپنے شہر میں دو. جہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکوٰۃ برباد کرتے ہو، کیوں تباہ کرتے ہو؟ اور ایسے جہاں آپ کام ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو یا صرف میرے مدرسے کو دو یا ہمارے ادارے کو دو، نہ آپ ہمیں نہ دو، آپ کی مرضی. میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لیے، اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں، پوری قوم کا ہے. میں نے کہا اپنی قبر میں لے جانا ہے. 60 مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر تحریک سنیدہ اسلامی کے، جامعہ چلتا ہے، 2 لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں. میں یہ نہیں، میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو، ہر سنی ادارے کو دو، سارے سنی ادارے اپنے ہیں. لیکن ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا جھانک لو، آپ کی دی ہوئی رقم صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. کیونکہ آپ کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، وہ غریبوں پر، دین پر، اسلام پر، شریعت پر خرچ ہونا چاہیے. کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہیے. آپ کی گھر کی زکوٰۃ سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے گھر کی زکوٰۃ سے کسی گھر کی تجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے، وہ جانے اس کا کام جانے، کام نہیں چلتا، ادا ہی نہیں ہوگی. ڈھونڈو مستحقین کو. اور رمضان شریف آنے والا، یہ بھی کہتا ہوں، کچھ لوگوں کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو، کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشتہ داروں کو دو. دونوں غلط ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو.
یہ روشنی میں نے قربانی سے لی ہے، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کر، ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو جہاں دین کا کام ہوتا ہے، لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے، یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں۔ کچھ مدرسے واقعی مدرسے ہیں، کچھ مدرسے اسلامی ہوٹل اور ہاسٹل بن گئے ہیں، صرف کھانا اور سونا ہے، کوئی پڑھائی نہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں کہاں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔ اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کوئی مدرسے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پہ مجھے کھڑا کیا، منبر رسول پہ، میں یہاں آ کے کسی کو ٹارگٹ کروں، غیبت کروں، حرام ہے۔ امانت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جھانکو کہاں کام ہو رہا ہے وہاں جاؤ۔ تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں پر، اس لیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا، ایک صلہ رحمی کا، ایک حصہ ان کو دو اور ایک حصہ عام غریب مسلمان کو دو، تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا۔ کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور جب تک مدرسے حیات ہے علم دین حیات ہے، اور جب تک علم حیات ہے انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا۔ اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ خیر وہ رمضان شریف کی بات تھی، نکل آئی۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہم پہ، جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں، مدرسہ بن رہا ہے دے دو نا، مسجد بن رہی ہے دے دو نا، لوگ ان کو مکروہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ مکروہ لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو دین پہ ابھارنے والے لوگ ہیں، ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔